السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ ابراہیم آیہ مارکہ 34 تک تفسیر اور آیہ مارکہ 38 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں اور تفسیر کا لیسن آیہ مارکہ 35 سے سٹارٹ کریں گے۔ اور یاد رہے آج کا لیسن بہت زیادہ میننگ فل اور بہت زیادہ ایمان افروز ہے۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ تفسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسان کیے، جیسا کہ ہم مختلف نعمتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی توحید منوانے کے لیے، اپنی معرفت کروانے کے لیے کائنات پہ غور و فکر کراتے رہے۔ اور اب مزید اس احسان کی طرف اشارہ، اس احسان کی یاد دہانی کہ جو سب سے ہی بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ہدایت کا سرچشمہ تھے، وہ بذات خود بہت بڑا معجزہ تھے۔ اور بھی مزید مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر خود کو ابراہیم اسلام کے دین پہ کہلاتے ہو تو یاد رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جو بتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور بچائے رکھ مجھے وبنیہ اور میرے بیٹوں کو ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگیں۔ یعنی عموماً کیا ہوتا ہے، انسان جب کسی کے ساتھ اپنی محبت وابستہ کرتا ہے تو اس کی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے، ہر طرح سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے مشرکین مکہ، تم اپنے دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہو؟ تم کیسے ابراہیم اسلام کے خود کو پیروکار کہلاتے ہو، جبکہ میرا ابراہیم تو وہ تھا جو مکمل
شرک سے بری و بیزار تھا۔ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں بھی عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارا حال کیا ہے کہ تم نے تو بیت اللہ کو بھی بتوں سے پاک نہ رہنے دیا۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم بارہا پڑھ چکے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کرنے کا تھا وہ بیت اللہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار سے مارتے جا رہے تھے، بتوں کو توڑ توڑ کر نیچے گرا رہے تھے اور فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور انہی بتوں میں سرفرست سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور یہاں تک ہی بس نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ فال کے تیر پکڑے ہوئے تھے۔ اور افسوس کے ساتھ کہ یہ کام کبھی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیے، وہ تو بتوں سے بری و بیزار تھے اور بار بار اپنے عمل سے بتوں کی برات کا اظہار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب بہت چھوٹے تھے اس وقت جب کہ جس گھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی وہ گھر خود بتوں کا تھا۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں تھے تو وہ بتوں کو بنا کر اپنے ہاتھ سے تراش کر تو بیچا کرتے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ بت لے لو بت جس نے جہنم خریدنی ہے، اس طرح کر کے ان کی پکار تھی۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بتوں سے برات کا اظہار کرتے تھے۔ تو آئیے مزید ان آیات مبارکہ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں، تو انہی سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ نے کمر بستہ یعنی کہ کمر بند جو تھا وہ شروع کیا، یعنی کہ اس کو باندھنا اپنی کمر میں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس وقت جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 99 ایئر کو پہنچ چکے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ کو بے آب و گیا وادی میں لا بسایا، اور ایک تھیلا جس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ پانی، تو ادھر ان کو چھوڑ کر وہ سامان دے کر وہاں سے چلے گئے۔ اور یاد رہے کہ اس وقت خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، وہ مختلف سیلاب میں بہہ چکا تھا، کچھ آثار باقی تھے۔ اور یاد رہے کہ جس جگہ اب زمزم کا کنواں ہے اس جگہ پہ درخت کے نیچے میں اسماعیل کو چھوڑ کر یہ تھوڑا سا کھانا ان کے سپرد کر کے وہاں سے روانہ ہوئے، تو میں اسماعیل سیدہ ہاجرہ آواز دینے لگی کہ ہمیں چھوڑ کر یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ مڑ کر بھی نہ دیکھا، پھر خود ہی کہنے لگی کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ سبحان اللہ، کیسی فرما بردار تھیں اور کیسے اپنے شوہر کو دیکھتی تھیں کہ اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہنے والے ہیں۔ اس وقت پھر کہنے لگی، کیسے ایمان سے لبریز ان کا جواب تھا کہ یقینا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہاں سے واپس ہوئیں، ابراہیم السلام وہاں سے چل پڑے اور ایک ٹیلے پہ پہنچ کر وہاں تک پہنچے کہ جہاں
اپنی بیوی اور بچے کو نہ دیکھ سکیں، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ کیا دعا تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، اندر سے دعا کے کیسے فرما برداری کا جو عکس ہے وہ جھلک رہا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا مزید؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر، تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو اپنا دودھ پلاتی رہیں اور خود کھجوریں پانی جب تک اللہ نے چاہا کھاتی پیتی رہیں، یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور ظاہری بات ہے جب ایک ماں نے کچھ کھانا پینا نہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے بچے کے لیے جو خوراک تھی ماں کے پاس دودھ کی صورت میں، وہ بھی ختم، اور بچہ اب بھی لگ رہا ہے، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ یاد رہے کہ بچے کی اس کیفیت کو ایک ماں ہی بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہے کہ اس وقت بچے کی حالت کیا اور والدہ کی حالت کیا ہو سکتی ہے، اور بچے کی حالت دیکھ کر تاب نہ لا سکیں، بچے کو وہاں چھوڑا اور مدد کے لیے روانہ ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رہے کہ وہاں صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئیں، پھر وہاں سے مدد کے لیے دیکھا ادھر ادھر، پھر وہاں سے نیچے اتری اور وادی کے نشیب میں آ گئی، یعنی کہ وہاں سے پہاڑی سے اتر کر جو ہموار جگہ تھی وہاں آ گئی، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئی، اور پھر بھاگ کر ایک طرف یہ بھی تڑپ ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور بچہ ہے کہ مسلسل بلک رہا ہے، اور یہ بھی دل میں ڈر کہ کہیں بچہ جان ہی نہ دے دے۔ اسی اضطراری کیفیت میں مروہ پہاڑی پر چڑھی، اور پھر مروہ پہاڑی کے بلند حصے پہ جا کر پھر ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھا کہ ہو سکتا ہے ہماری مدد کے لیے کوئی آئے، کوئی انسان کوئی نظر آئے، اس سے وہ کیفیت اپنی بیان کی جائے۔ اسی کشمکش میں کرتے کرتے 7 چکر لگائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت یہ منظر کیا تھا؟ ان چکروں کو گننے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی، ان کی یہ اضطراری کیفیت کتنی پسند آئی، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 7 چکروں کو شمار کیا، اور ان 7 چکروں کو کیسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ وہ حج عمرہ ہی قبول نہیں ہے جس میں یہ 7 چکر نہ لگائے جائیں۔ ایک عورت کی قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا پسند اور ایسا قبول کیا کہ آج اس عبادت کو چاہے کوئی مرد کرے یا کوئی عورت کرے، تب تک وہ مکمل نہیں جب تک صفا مروہ کے گرد 7 چکر نہ لگائے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے لے کر یہ صفا مروہ کا جو طواف ہے، یعنی کہ اس کے چکر ہیں، وہ پھر مقرر کر دیے گئے۔ جب 7ویں چکر میں مروہ پہ پہنچی تو اس وقت سیدہ ہاجرہ نے ایک آواز سنی، وہ اپنے ہی اندر اندر کچھ بولنی بڑبڑائیں اور کان لگا کر سننے لگی، پھر آواز کی طرف رخ کر کے کہنے لگی کہ اے آواز، اگر تو ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اس وقت جب نظر اٹھا کر دیکھا تو بچے کے پاس ایک فرشتہ نظر آیا جو کہ اپنی ایڑی یا پھر اپنا پر مار کر زمین پہ جو آب زمزم ہے وہ وہاں سے جاری و ساری ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ جب یہ کیفیت دیکھی
تو بھاگ کر بچے کے پاس پہنچی۔ ایک طرف خوشی کے مارے پانی کی خوشی اور دوسری طرف یہ بھی ڈر کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس وقت جلدی جلدی پانی کے گرد اپنے ہاتھ سے منڈیر بنانے لگی اور کیا کہنے لگی، زم 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 زم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حوض کی شکل میں اس کو بنا دیا کہ پانی ادھر ہی ٹھہر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ اس طرح اس کو محدود نہ کرتی، چلنے دیتی، تو آج وہ بہتا چشمہ بن جاتا۔ لیکن یاد رہے کہ پانی ادھر زمزم کا چاہے جتنا انسان چاہے نکال لے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، 24 گھنٹے پانی چلتا رہتا ہے، لیکن وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے ادھر ادھر نہیں لے جایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کو زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا پہ وہ پانی لے جایا جا سکتا، لیکن اب محدود ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ البتہ ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جتنا چاہیں حاجی ایک محدود صورت میں لے جاتے ہیں اپنے وطن، اور سب سے بڑھ کے تبرک حاجیوں کے لیے یہی ہوتا ہے، آب زمزم اور وہاں کی کھجور۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر خود کو قربان کر دیتا ہے، تو واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے۔ اور آج ہم عورتیں یہی رونا روتی رہتی ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، کمزور ہیں، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں، ہماری تو کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ایک عورت بھی جب اللہ کی رضا کو سامنے رکھتی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً عورتوں کو بھی نوازتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کو اہمیت دی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت ظلم کی چکی میں پستی تھی، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، ایک والدہ کی شکل میں، بیوی بیٹی کی شکل میں، تو عورت مظلوم تھی۔ لیکن اسلام نے آ کر عورت کو وہ مقام دیا کہ جو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو نوازا ہے۔ پھر مزید کیا ہوا، اس وقت اماں ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اس کو تعمیر کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ خانہ کعبہ اس وقت کچھ نشان تو باقی تھا، لیکن سیلاب کے زمانے کی جو آفات تھیں ان کی وجہ سے وہ مسمار ہو چکا تھا، اور وہاں عموماً سیلاب کی نظر ہو کر نشانات تھوڑے بہت باقی تھے، لیکن وہاں خانہ کعبہ باقی نہیں تھا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، اے میرے رب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ امن کا ہونا زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، کہ اگر انسان امن اور سکون سے رہے گا تو یقیناً انسان کوئی بامقصد کام کر پائے گا۔ اگر ہر وقت خوف مسلط ہے تو انسان کوئی بامقصد کام نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے انہوں نے جو دعا کی اس شہر کے لیے امن کی، کیونکہ عموماً کیا ہوتا تھا کہ وہ بے آباد شہر تھا، وہاں عموماً قتل و غارت، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا اور انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا امن قائم کیا کہ آج بھی جو وہاں جاتا ہے تو خود کو امن کا گہوارہ سمجھتا ہے۔ پھر مزید کیا کہا کہ اے رب میرے، ہمیں بچائے رکھ، مجھے بھی بچائے رکھ اور میرے بیٹے کو کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان سوچے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی کہ جو مکمل بتوں سے بیزار، تو کس طرح ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے مزید دعا کی، خود کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا
کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگیں، کیونکہ جو انبیاء پیغمبر ہوتے ہیں وہ بہت کیئرفل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتے ہیں کہ وہ شرک سے برات کا اظہار کریں اور لوگوں کو بھی شرک سے دور کریں، شرک سے پاک کریں۔ سب سے پہلی دعوت ان کی یہی ہوا کرتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ تمام جو طاغوت ہیں ان کا انکار کیا جائے۔ تو یاد رہے کہ انسان کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ انسان دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو شرک سے بچا کے رکھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں تو ہم کتنے مستحق ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کی دعا کرتے رہیں۔ اور یاد رہے کہ جو بت ہیں یہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ انسانی زندگی میں ان کا ایک اہم مقام ہے۔ انسان ان کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ عموماً گھروں میں بھی کچھ ایسے بت بعض اوقات رکھ لیے جاتے ہیں، یا بچوں کو کھلونے جو ہیں ان کو بازار سے خرید کر بچوں کی خوشی کے لیے ان کو دے دیے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو اتنا یہ عام ہو چکا ہے کہ بہت دیندار گھرانوں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کی خوشی کی خاطر ان کو خرید کر بت لا کر دے دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بتوں کے علاوہ، تصویروں کے علاوہ اور بہت سارے کھلونے ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگے بھی، وہ بھی انسان لا کے دے سکتا ہے، کہ جائے کہ انسان بت خرید کر بچوں کے ہاتھوں میں دے۔ اور یاد رہے کہ بتوں کی جو ایسی تصاویر ہوتی ہیں ان کے اندر بہت کشش ہوتی ہے، رفتہ رفتہ انسان شرک کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اسی لیے تصویر کی بھی بہت حرمت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مصور کو سب سے زیادہ جہنم میں عذاب ہوگا، کیونکہ ایک تصویر جو ہے اسی سے انسان شرک کی طرف مائل ہوتا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ تصاویر کے بارے میں آج بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ جہاں کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو فوراً سے سیلفیاں لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس کو اپنے لیے اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص تصویر نہیں بناتا، سیلفیاں نہیں لیتا، اس کے بارے میں تو بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا پرانے دور کے یا یہاں تک الفاظ کہ یہ تو پینڈو بندہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج تو ماڈرن دور ہے، آج تو جدید زمانہ ہے، اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت مطہرہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، وہ کبھی پرانی نہیں، وہ کبھی اس کو ری نیو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ ہی تازہ اور فریش ہے۔ قیامت کی دیواروں تک یہ شریعت مطہرہ چلتی رہے گی، اور اس کے اندر جو تصویر کی حرمت ہے وہ باقی رہے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج تصویر کو اپنے لیے جائز قرار دینے کے لیے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو عکس ہے، یہ اس تصویر کی نہیں بات بلکہ وہ جو ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو افسوس در افسوس کہ شیطان نے یہ چیز مزین کر دی ہے۔ وہ تصویر جو ہاتھ کے ساتھ بنائی جاتی ہے اس پہ تو محنت اور کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن جو آج موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تصاویر بنائی جاتی ہیں، وہ تو ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی انسان تصویریں بنا لیتا ہے۔ تو یہ شیطان نے گویا کہ برائی کو مزین کر دیا ہے، اس سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کہ انسان کوئی ایسی جگہ کہ جہاں مجبور ہو جائے تو پھر انسان کی مجبوری ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ ایک اضطراری کیفیت میں انسان مجبور ہو کر تصویر بنوائے تو وہ اور بات ہے۔ لیکن شوقیہ اپنے موبائلوں میں تصویر رکھنا اور مختلف ایکشن سے لینا، سیلفیاں بنوانا، اور سب سے بڑھ کے جو نقصان کی بات کہ شادیوں پہ مختلف فنکشنوں میں جو مختلف اینگل سے تصاویر بنائی جاتی ہیں اور اس کو اپنے لیے ایک فخر سمجھا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ گھٹیا حرکت ہے۔ عورت تو نام تھی کہ اس کو چھپا کر رکھنا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ اتنا زیادہ پیسہ اسی چیز میں لگایا جاتا ہے کہ دلہن کو
پہلا نمبر بہت ٹائم لگا کر، بہت پیسہ لگا کر تیار کرنا، اور پھر بے پردگی کا یہ عالم کہ غیر مردوں کے سامنے مختلف ایکشنوں کے ساتھ ان کی تصاویر بنائی جاتی ہیں، ایک طرف یادگیری کے لیے اور دوسری طرف پیسہ بٹورنے کی خاطر، جیسا کہ آج کل ولاگز بنائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسی تصاویر کو محفوظ کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہماری شہرت ہو۔ وہ عورت جس کو چھپا کے رکھنا تھا ایک بہت قیمتی تھی، قیمتی سرمایہ کو چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ تو انسان سوچے کہ ایسے گھروں کے جو بچے ہیں، ایسی نسلیں پھر کیسی پروان چڑھیں گی۔ اس پہ ضرور اپنا جائزہ لیجئے گا، اور گھروں میں جہاں بھی تصاویر ہوں ان کو مٹانے کی کوشش کیجئے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید کیا فرما رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ کیسے گمراہ کیا؟ بتوں کے ذریعے، شرک پھیلا کر۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن تبعنی، اے میرے رب جو میری پیروی کرے فإنہ منی، وہ میرا ہے، یعنی کہ جو میری پیروی کرتا ہے، جو توحید دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، جو اس کے ساتھ میری پیروی کرنے والا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ساتھی ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم، تو بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بھی کتنا کیئرفل ہو رہے ہیں کہ اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں کہ اگر تو اس کو معاف کر دے تو تیری بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ تحمل مزاج، جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بہت زیادہ نرم دل، تحمل مزاج تھے، آہیں بڑھنے والے۔ یاد ہے کہ جب سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت فرشتے ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے، اور دوسری طرف لوط علیہ السلام کی بستی پہ، ان کی قوم پہ عذاب لے کر۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے عذاب کے بارے میں سنا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ بہت نرم مزاج اور بہت نرم دل تھے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس بات کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ جب کوئی قوم کسی برائی کا شکار ہو جاتی ہے، کسی گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، ہٹ درمی کا شکار ہوتی ہے، تو پھر اس پہ عذاب آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ انبیاء اور پیغمبر ہمیشہ ہی بہت نرم دل ہوا کرتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا۔ فرمایا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یعنی کہ قیامت کے دن کیا فرمائیں گے کہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو پھر بھی تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو بہت ہی زیادہ غالب حکمت والا ہے۔ فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت ہی زیادہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ جو میری نافرمانی کرے تو اس کو عذاب دے، اس کو جہنم میں پھینک دے، نہیں، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ فإنک غفور رحیم، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر دعا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب بے شک میں اپنی اولاد کو اس بے آباد وادی میں لا بسایا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا تھا کہ ادھر خانہ کعبہ موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، اگرچہ اس وقت وہ ختم ہو چکا تھا، آثار باقی تھے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد
دوبارہ وہاں تشریف لائے ہوں، اس وقت یہ دعا مانگی ہو، اور پھر مقصد کیا بتا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں نماز کی جو ہے اہمیت ہمیشہ سے رہی، ہمیشہ نماز ہر دور میں رہی، البتہ اس کی تعداد اور جو وقت کے تعین تھے وہ مختلف تھے۔ مزید کیا کہا؟ اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کو ایسا بنا دے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں، ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان بیت اللہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے اس کے اندر بھی شوق اور تڑپ ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں، اور جو ایک دفعہ ہو آتا ہے، ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھ لیتا ہے، وہ تو تڑپتا ہی رہتا ہے، بار بار جانے کی خواہش کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، مثابۃ للناس، بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ۔ اور اس کے علاوہ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ تو ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کہیں سکونت اختیار کرے، کہیں گھر خریدے یا کہیں بھی اگر اپنے گھر کا تبادلہ کرے، تو اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کے پاس مسجد موجود ہو۔ اگر خود اللہ نے توفیق دی ہے تو لازمی مسجد بنوائے، اگر اتنی توفیق نہیں تو کم سے کم اتنا خیال رکھے کہ اپنا گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب بنوائے، تاکہ بچے جو ہیں ان کو شوق پیدا ہو، مسجد کے ساتھ بچوں کی وابستگی ہو۔ اور مقصد کیا بتا رہے ہیں؟ اے ہمارے رب تاکہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ اس کی طرف مائل ہوتے رہیں، اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس چٹیل پہاڑ، چٹیل میدان، وہاں پھلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو کھانے کے لیے خوب رزق عطا کر، اور مزید اس کا فائدہ کیا کیا بتا رہے ہیں، تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو پھر اس کے لیے انسان شکر گزار بھی ہو۔ تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے گھر لے کے جائیں تو اس کو انسان اپنا کمال نہ سمجھے کہ میرے خون پسینے کی کمائی سے یہ اللہ نے مجھے شرف دیا ہے، بلکہ انسان یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ کے گھر گیا ہوں، اللہ نے مجھے حج عمرے کی سعادت عطا کی ہے، اور انسان مزید اللہ کا شکر گزار ہو، اس سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تو ہمارے مخفی اور اعلانیہ ہر طرح کے حالات سے ظاہر جانتا ہے، کیونکہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ پھر مزید کہہ رہے ہیں وما یخفی علی اللہ من شیء، نہیں کوئی چیز پوشیدہ اللہ سے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس دعا میں بھی کیسا ایک عجیب سا انداز ہے، کتنا خوبصورت، کہ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ جو ہم مانگ چکے یا مانگنا نہیں آتا یا بھول چکے ہیں، تو وہ بھی ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ بعض اوقات انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انسان کو مانگنا نہیں آتا، یا پھر بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ کیا مانگنا تھا، یا پھر دعا مانگنے کا انداز ہی نہیں آتا کہ کس انداز سے مانگا جائے، یا بعض اوقات اللہ کی عظمت و تلے انسان ایسا دب جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کن الفاظ سے مانگا جائے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ ابراہیم السلام تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کے حالات سے واقف ہے۔ اور ابراہیم السلام نے کیسی دعا کی کہ آج وہاں سبزہ، وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن ہر وقت وافر مقدار میں 12 مہینے ہر چیز مہیا ہوتی ہے، اور جو بھی حاجی جاتا ہے تو مختلف
انواع و اقسام کے میوہ جات سے فیض یاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو باہر کے علاقے ہیں، باہر کے ملک ہیں، وہاں وہ میوہ جات موجود نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے گھر میں شہر مکہ میں ہر موسم میں ہر پھل موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ جیسے اگر مینگو کا موسم ہے شدید گرمی میں تو اس وقت بھی وہاں کنو وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ سردیوں کے جو فروٹ ہیں وہ بھی ادھر بآسانی مل جاتے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور یاد رہے کہ شاید نیو جنریشن اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکے، کیونکہ آج بارشیں اکثر اوقات ہونے لگی ہیں، جیسا کہ حال ہی میں طوفانی بارشیں ہوئیں اور برف باری بھی ہوئی، اور سبزہ پہاڑوں کے اوپر نظر آتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق بارشیں ہو رہی ہیں اور وہاں سبزہ دکھنے کو ملتا ہے، لیکن اگر کچھ سال پیچھے جایا جائے تو صحرا ہی صحرا تھے، سبزہ نام کی چیز نہیں، سال ہر سال تک بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ بارشوں کو ترسا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حاجی لوگ بتاتے کہ ہمارے جانے پہ تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، لوگ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بارش دکھا، لیکن بہت سالوں تک وہاں بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی، شدید گرمی ہوا کرتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سچے مسلمان کو اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت والے حج عمرے کروائے، آمین۔ اور آپ لوگ کے کچھ سوال تھے، ایک بہن کہہ رہی تھی کہ نماز میں بہت خیالات آتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یاد رہے کہ انسانی ذہن جو ہے ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، اس نے چلتے ہی رہنا ہے، تو انسان نماز میں مکمل دھیان کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی اگر خیالات آتے ہیں تو ان کو جھٹک دے۔ اور یاد رہے کہ جب انسان نماز کے ترجمے پہ غور کرے گا تو یقیناً نماز کی طرف کچھ نہ کچھ دھیان رہے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کو خود لانا، تو انسان خیالات کی دنیا میں ہی نہ بھٹک جائے، بلکہ کوشش کرے کہ جو بھی سوچیں وسوسے آئیں ان کو جھٹک دے، اپنی نماز کی طرف دھیان دے، ترجمے پہ غور کرے، ہلکی سی اونچی آواز میں اگر نماز پڑھے تو یقیناً پھر انسان کا دھیان جو ہے نماز کی طرف ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شیطان مسلسل نماز میں انسان کے اوپر حاوی رہتا ہے، انسان کا دھیان بھٹکاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو گم شدہ چیزیں ہیں یا جو بھولی چیزیں ہیں وہ یاد آتی ہیں۔ اس کے لیے ایک اور کام کیا جا سکتا ہے کہ انسان جگہ چینج کر کے نماز ادا کرے، اس سے خشوع و خضوع میں بھی اضافہ ہوگا اور خیالات بھی کم آئیں گے۔ اور پھر مزید آپ لوگوں نے رجب کے حوالے سے پوچھا تھا، یاد رہے کہ رجب کی کوئی اسپیشلی دعا نہیں ہے، رجب ایک حرمت والا مہینہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان لڑائی جھگڑے سے باز رہے، گناہوں سے باز رہے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کا جو درجہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ بھی اگر ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے تو بہت آہستہ آواز میں حرمت کا جو خیال ہے وہ رکھیں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے تیاری رکھیں۔ اور جو بہن اللہ کے گھر عمرہ کے لیے جا رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ آسانی والے معاملے کریں، ان کے بچوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں اور بہترین ان کے لیے سبب پیدا کر دیں کہ جو ان کے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کر سکیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی الانبیاء۔